اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ الواقعۃ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 427 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الواقعۃ یہ باب ہے سورہ واقعہ کی تفسیر کے بیان میں. وبہ قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان وعبد الرحیم بن سلیمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے عبدۃ بن سلیمان سے اور عبد الرحیم ابن سلیمان سے، دونوں نے روایت کی محمد ابن عمر سے. محمد ابن عمر نے کہا کہ ہمیں روایت کی ابو سلمہ نے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یقول اللہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو: وَفِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ. جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں اونٹ سوار 100 سال تک چلے تب بھی اس کو طے نہیں کر سکتا. اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو: وَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور جنت میں ایک کوڑے کی جگہ، یعنی ایک کوڑا رکھنے کی برابر جگہ بھی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پڑھو یہ آیت اگر تم چاہو: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا: ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها واقرؤوا ان شئتم وظل ممدود وماء مسکوب. بے شک جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ایک سوار 100 سال سفر کرے گا پھر بھی اس کو طے نہیں کر سکتا. اگر تم چاہو تو پڑھو یہ آیت کریمہ. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وفی الباب عن ابی سعید، اس باب میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے. جی عزیز طلباء کرام، جنتیوں کے لیے اللہ جل شانہ نے مختلف انعامات تیار کی ہے. اب پہلی بات جو اس روایت میں ذکر ہوئی وہ عبادی الصالحین، جو اعلیٰ درجے کے نیکوکار ہیں، نیک بندے ہیں، تو ان کے لیے ایسی نعمتیں
جو نہ کسی کان نے سنے، نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اسی سورہ واقعہ میں آگے وظل ممدود جو ذکر ہوا ہے، یہ اصحاب الیمین کو ملنے والی نعمتوں کے تذکرہ میں ہیں، جو کہ آیت نمبر 30 میں ہے۔ لمبا سایہ اور چلتا ہوا پانی جنتیوں کو ملے گا۔ اس کے بارے میں حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کی طرف امام ترمذی نے وفی الباب کے ساتھ اشارہ فرمایا، یہ ابواب صفت الجنہ میں گزر چکی ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر جو بات اس روایت میں ارشاد فرمائی گئی، وہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ کی قیمت وہ دنیا اور مافیہ سے یقیناً کئی گنا وہ بہتر ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو پھر یہ آیت کریمہ ساتھ میں پڑھو۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفرش مرفوعة قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی رشدین بن سعد سے، انہوں نے عمرو بن الحارث سے، انہوں نے دراج سے، انہوں نے ابو الہیثم سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ کے اس فرمان میں وہ فرش مرفوع، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارتفاعها كما بين السماء والارض ومسيرة ما بينهما 500 عام۔ سورہ واقعہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وہ فرش مرفوع اصحاب الیمین کے لیے اونچے بستر ہوں گے۔ تو اس کی تفسیر میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بستروں کی اونچائی جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ اور آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کے مسافت کا ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث رشدین، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف رشدین کے طریق سے۔ وقال بعض اہل العلم معنی ھذا الحدیث، کہ بعض اہل علم حضرات کا کہنا ہے کہ اس حدیث مبارک کا معنی یہ ہے وَإِرْتِفَاعُهَا كَمَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اس کی بلندی اس طرح ہے جس طرح آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ قال ارتفاع الفرش المرفوعة في الدرجات والدرجات ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض۔ اس حدیث میں جو 500 سال کی مسافت کے بارے میں ذکر ہوا کہ اونچے بستروں کی ہوگی، تو اب یہ اونچے بستروں کی اتنی مسافت ہوگی یا وہ بستر جنت کے جن درجوں میں ہوں گے ان درجوں کی یہ بلندی ہوگی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یہ درجات میں ہوں گے، وَالدَّرَجَاتُ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ جنت کے درجات میں سے جو اونچے یعنی بیش بہا بستر بچے ہوئے ہوں گے اس درجے میں اور نیچے والے درجے میں 500 سالہ مسافت ہوگی، خود بستر 500 سال کی مسافت کے بقدر اونچے نہیں ہوں گے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا اسرائيل عن عبد الاعلى عن ابي عبد الرحمن عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی الحسین بن محمد سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے عبد الاعلیٰ سے، انہوں نے ابو عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا قال شکرکم تقولون مطرنا بنوء کذا وکذا وبنجم کذا وکذا، تم لوگ کہتے ہو کہ فلاں فلاں نچتر نے بارش لگائی اور فلاں فلاں ستارہ طلوع ہوا تو بارش ہوئی، یہ حقیقت میں نعمت کی ناشکری ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ روا سفیان عن عبد الاعلی ھذا الحدیث بھذا الاسناد ولم يرفعه، سفیان نے عبد الاعلی سے اس حدیث کو اسی سند کے ساتھ نقل کیا ہے لیکن موقوف نقل کیا ہے، مرفوع نہیں۔
جی عزیز طلباء کرام، دو روایتیں یہاں پر سلائیڈ میں ذکر ہوئی۔ پہلی وہ فرش مرفوعہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 34 کہ اصحاب الیمین کے لیے اونچے بستر ہوں گے۔ تو یہاں پر حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بستروں کی اونچائی جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ، اور آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کا مسافت ہے۔ تو اب کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی جنت میں، اسی درجے میں وہ بستر اتنے اونچے نصب ہوں گے کہ اس کو پہنچنے کے لیے 500 سال کا عرصہ مسافت درکار ہوگی۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اہل علم حضرات کا قول یہاں پر نقل کیا کہ نچلا درجہ اور اسی جنتی کا درجہ، اس میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، نہ کہ ان بستروں کے درمیان۔ دوسری روایت میں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 82 جس میں قرآن کریم کے نعمت کے بعد تذکرہ ہے کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم گردانتے ہو اپنے روزی اس بات کو کہ تم تکذیب کرتے ہو، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم نعمت قرآن کا شکر بجا لاتے، اس پر ایمان لے آتے، اس کے احکامات کی تعمیل کرتے، مگر تم الٹے اس کی تکذیب کے در پہ ہو گئے۔ جیسے کہ اللہ جل شانہ کی جانب سے بارش نازل ہوتی ہے تو لوگ شکر کرنے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ بھائی پلا نچتر نے وہ لگا تو بادلوں پہ لگا تو بارش ہوئی، یا کہتے ہیں کہ فلا ستارہ طلوع ہوا تو اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی، یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ لوگوں کو کہنا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، اس وقت کے لوگ کہا کرتے تھے عزیز طلباء کرام، اسی لیے الفاظ اس کے ایسے ہیں۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث الخزاعي المروزي قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عن انس رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی ابو عمار حسین ابن حریث الخزاعی المروزی نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے، انہوں نے موسیٰ ابن عبیدہ سے، انہوں نے یزید ابن ابان سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله انا انشأناہن انشاء قال ان من المنشآت اللائی کن فی الدنیا عجائز عمشا رمسا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ واقعہ کی اس آیت کے بارے میں اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ بے شک خاص طور پر بنائی ہوئی عورتوں میں سے وہ عورتیں بھی ہوں گی جو دنیا میں بوڑھی اور گوشہ چشم پر سفید میل جمی ہوگی، یعنی جو دنیا میں ان کی شکل صورت اس طرح کی ہو گئی ہو، بوڑھیا ہو چکی ہو اور آنکھوں پر بھی وہ سفید میل جم چکی ہو، آخرت کے اعتبار سے ان کو بھی حسین شکل و صورت میں بالکل جوان کر دیا جائے گا۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا الا من حدیث موسى بن عبیدہ وموسى بن عبیدہ ویزید بن ابان الرقاشی یضاعفان فی الحدیث۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم نہیں جانتے اس کو مرفوع مگر صرف موسیٰ ابن عبید کے روایت سے، اور موسیٰ ابن عبید اور یزید ابن ابان الرقاشی یہ دونوں حدیث کے باب میں ضعیف ہے۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا معاویة بن ہشام عن شیبان عن ابی اسحاق عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے معاویہ ابن ہشام سے، انہوں نے شیبان سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ قد شبتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے۔ قال شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، مجھے ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت یعنی سورہ تکویر۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفه من حدیث ابن عباس الا من هذا الوجہ، ہم اسے نہیں جانتے عبداللہ ابن عباس کے طریق سے مگر اسی سند سے۔
وروا علی بن صالح هذا الحدیث عن ابی اسحاق، اور علی ابن صالح نے اس حدیث کو ابو اسحاق سے نقل کیا ہے، انہوں نے ابو جحیفہ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ وقد روی عن ابی اسحاق عن ابی میسرۃ شیء من هذا مرسل، اور اسی طرح مروی ہے ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو میسرہ سے اسی روایت میں سے کچھ حصہ مرسل بھی منقول ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، دو روایتیں یہاں پر ذکر ہوئی۔ پہلی روایت سورہ واقعہ کی آیت کریمہ آیت نمبر 35، انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے بنایا ان عورتوں کو خاص طور پر بنانا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ بے شک خاص طور پر بنائی ہوئی عورتوں میں سے وہ عورتیں بھی ہوں گی جو دنیا میں اپنی کافی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے بوڑھی ہو چکی ہو، ان کے گوشے جسم پر سفید میل آ چکا ہو، کمزور اور لاغر ہو چکے ہوں، چہرے جھریوں سے بھر چکے ہوں، مگر ان کو بھی آخرت میں جنت میں حسین شکل صورت میں جوان رانا کر دیا جائے گا۔ دوسری روایت کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ ان 5 صورتوں کا تذکرہ فرمایا، سورہ ہود، سورہ واقعہ جو یہی ہمارا بھی شروع ہے، اور سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، اور اذا الشمس کوورت یعنی سورہ تکویر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان کے ہیبت نے، خوف نے بوڑھا کر دیا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔